اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 14 صفر منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت ملے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج 14 صفر منگل کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آج اگر اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہو تو اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کر معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ محترم ناظرین، آج ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق اور اتنی دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے۔ اگر آپ آج یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی دولت کے مالک ہو جائے، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو اس سے بڑھ کر اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ دوستو، ماہ صفر جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ماہ صفر کے مہینے کی بے شمار فضیلت و برکت ہیں۔ اللہ کے حبیب خود راتوں میں قیام کرتے تھے۔ محترم ناظرین، آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے 14 صفر منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں جو عرش الہی پر موجود ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو آج 14 صفر منگل کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ اب بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے لیکن صفر کے مہینے کی فضیلت و برکت اپنی جگہ ہیں، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے یا کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو بے شک آپ آزما کر دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب کسی کو دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرماتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے ذوالقعدہ کے مہینے کو، ذوالحج کے مہینے کو، حتیٰ کہ محرم کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج صفر کے مہینے کی بھی 14 تاریخ آ چکی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے صفر کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر در در کی ٹھوکریں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، پھر آپ کسی بھی حاجات کو پورا نہیں کروا سکیں گے جلدی سے جلد، اور نہ ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج 14 صفر منگل کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج مل کر رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔
تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 14 صفر منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنا جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، مقصد الگ ہے۔ مقصد کسی کا بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ لو، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، شادی چاہتا ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت چاہتا ہے تو تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والے کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں شکر کرنے والے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں اور جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے ہر چیز چھین لیتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دوں گا، آپ کو صحت تندرستی عطا کروں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری جاتی ہے، اور جسے پڑھنے سے رب کریم کا شکر ادا کرنے سے انسان رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اگر آج آپ سے رب کی ذاتی خواہش ہے، جو بھی ہے، کوئی پرسنل معاملہ ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ جیسا بھی چاہتے ہیں ویسا مانگ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اگر آج آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور آپ کیا چاہتے ہو؟ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے بھی پڑھی ہے رب کریم بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی مقدر بنا دیتا ہے اس بندے کا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف
11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، رب کریم کا شکر ادا کرنے سے، رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے اور منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو جائے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا بن جائے، تو صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کے دیکھیں۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے۔ پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لیے دولت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی دعا کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کریم آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے تو پھر آپ نے آج دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، ان کلمات کو اگر کسی فقیر نے بھی پڑھا ہے تو رب کریم نے فقیر سے بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی بے روزگار نے پڑھا ہے تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اور اس آیت کو اگر کوئی مشکل میں پڑھتا ہے تو اس کی مشکل فوری طور پر حل ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جو بندہ بند گلی میں جا چکا ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جہاں کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنے سے ایسے ایسے راستے بن جاتے ہیں، خود بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کامیابی غیب مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ آپ نے یہ کلمات کیسے اور کتنی بار پڑھنے ہیں۔ توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 33 حاجات بھی ہیں، 33 خواہشات ہیں، 33 مقاصد ہیں، تو رب کی ذات 33 بار اس دعا کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گی انشاءاللہ۔ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر جائے نماز پر بٹھاتی اور کہتی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صرف 33 بار پڑھ لو، جو مانگو گے مل جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آپ نے 2 وظائف تو پڑھ لیے، اب آپ نے فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل بالکل نامکمل ہے۔ آپ نے رب کریم کا صرف ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا صفاتی نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے کہ اے غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی اور آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے، ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم
ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج 14 صفر منگل کے دن تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار یا غنیوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیوں پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی سے آپ کو کوئی کام پڑ گیا یا کسی نے آپ کو بلا لیا، تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع کسی صورت ضائع مت کیجیے گا۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے ہیں۔ اب میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہوگی۔ ہاں، اگر آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑتے، تو آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آج 14 صفر منگل کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد اب ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ پاک آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، ہر خواہش آپ کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رکھیے گا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔